حمزہ محمد صدیقی بھائی ناظم اسلامی جماعت میرا اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، عبدالرحمان بھائی محمد عام اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، خالد محمود ساقی بھائی طیب جماعت اسلامی ضلع گجرات، اور ملک بھر سے آئے ہوئے میرے بہت ہی محترم عزیز دوستوں ساتھیوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے اس شہر گجرات کو کہ جو پاکستان کے اندر اپنی مصنوعات، اپنی انڈسٹری، دریائے چناب سے وابستہ رومانوی داستانوں کے حوالے سے مشہور ہے، اسلامی جمعیت طلبہ نے سال 2021 کے آغاز پر اس کو اپنے اجتماعی ارکان کا مرکز اور مسکن ٹھہرایا۔ میں پچھلے دنوں اپنے دوستوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ جس طرح ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جب کوئی 5 روزہ کرکٹ میچ کسی نئے شہر میں منعقد کیا جاتا ہے تو ہم اسے کہتے تھے کہ اس کو ٹیسٹ کیپ دے دی گئی، اس شہر کو ٹیسٹ کیپ دے دی گئی۔ تو گویا اس اعتبار سے گجرات ایک نیا اضافہ ہے میری معلومات کے اندر۔ اس سے پہلے گجرات میں جمعیت کا کل پاکستان اجتماعی ارکان منعقد نہیں ہوا، تو یہ گجرات کے لیے، اہل گجرات کے لیے، اس تعلیمی ادارے مکبر کے لیے، خود تحریک اسلامی گجرات کے لیے ایک حوصلے کا، جذبے کا، عزم کا عنوان ہے۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی برکت سے اس خطے کو اسلامی تحریک کے لیے مزید مجہز بنائے۔ میں ناظم اعلیٰ حمزہ بھائی سے پرلطف انداز میں ایک شکایت کر رہا تھا کہ بھئی آپ اپنے احباب کے صدر کے ساتھ ہر دفعہ زیادتی کر رہے تھے۔ پچھلے سال میں جب مجھے کوئی ایک موضوع دیا گیا، اگر پچھلے سال ان کا انتخاب ہوا تھا تو اس وقت مجھے کہ میرا وقت کاٹ لیا گیا یا کچھ ایسی صورتحال پیش آ گئی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہی افراتفری کے نظر ہو گیا اور آج اس دفعہ بھی مجھے اچانک بتایا گیا۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ چونکہ ہماری محبوب ہے تو اس کی جو ہے اس کا ستم بھی ہمیں پیارا ہے، اس لیے بڑی محبت کے ساتھ سمجھ لیے گئے، اس میں کوئی گلے والی بات نہیں ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ میں ہوں سوشل سائنسز کا آدمی، یا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم و ادب سے تھوڑا سا تعلق جمعیت کی وجہ سے بن گیا، شعر و شاعری سے، نثر سے۔ اب میرے جیسے آرٹس کے اسٹوڈنٹ کو اگر اسلامی جمعیت طلبہ اور اس اجتماعی ارکان کے منتخبین میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا موضوع دے دیا ہے تو یہ میرے ساتھ بھی مجھے ایک آزمائش میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کسی حد تک اس موضوع سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کو یکجا کر دیا ہے، اس لیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر بالکل سیدھا سادہ اعداد و شمار، نومیرکس اور ڈیٹا جو ہے اس کا گورکھ دھندا ہوتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس میں رنگ بھی ہے، اس میں کشش بھی ہے، اس کے اندر آمادگی بھی ہے اور اس کے اندر اور کئی طرح کا تنوع اور ورائٹی پائی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے میرے سامنے چونکہ زیادہ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، تو بہت خشک باتیں کرنا جو ہے ان کے لیے، سننا بھی ان کے لیے آسان نہیں، اس لیے میں نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ اس لیے آپ اگر میرے اس موضوع کے اندر کچھ کمی محسوس کریں تو کوشش کیجیے کہ اس کو اپنے طور پر ڈھونڈ لیں۔ میں کچھ اشاروں میں، کچھ کناؤں کے اندر اور کچھ اشتہاروں کے اندر بات کروں گا یا کچھ ٹکڑوں میں بات کروں گا۔ میری یہ توقع ہوگی کہ آپ میرے اس موضوع کو آپ خود جوڑ لیجیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن عظیم الشان سے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو۔ اسی رحمان کے نام سے قرآن عظیم الشان کی آیت کا آغاز کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی، انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ اسلام کے پورے نظام کا ہم جائزہ لیں تو دو چیزوں پر غیر معمولی ہے، دو چیزیں، نمبر 1 ابلاغ اور نمبر 2 ذکر، یعنی یاد دہانی۔ آپ کہیں سے بھی اسلام کا
تذکرہ کرنا چاہیں اسلام کے احکامات، اسلام کے فرمان، اس کی رہنمائی، ہدایت، اس کے نظام کو جاننا چاہیں تو آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ دو الفاظ بار بار ملیں گے، ابلاغ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کمیونیکیشن، اور ذکر جس کو انگریزی میں کہیں گے ریممبرنس، یا جس کو ریممبر کروانا، یاد دہانی کروانا. کہ دو الفاظ ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی شعبے کے حوالے سے کی ورڈز ہوتے ہیں، کی ورڈز کہ جو چند بنیادی الفاظ ہوتے ہیں کہ جو شعبے کے اندر بہت اہم ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کے اگر بنیادی کی ورڈز کی میں بات کروں تو وہ یہ دو ہیں، ابلاغ، کمیونیکیشن، اور ذکر، یاد دہانی. قرآن میں جگہ جگہ سے ہوتا ہے. بیان کیا ہے؟ بیان وہ چیز جو زبان سے نکلے، ہونٹوں سے ادا ہو، اسی کو ابلاغ کہتے ہیں. اور ابلاغ کی تاریخ انسانوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جب سے انسان پیدا ہوا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس وقت جب زبان ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور لوگ اشتعارے اور اشارے استعمال کیا کرتے تھے، اس وقت بھی انسان ابلاغ کرتا تھا. اگر آپ قبل مسیح کی قوموں کا تذکرہ دیکھیں اور کتابوں میں جا کر جاننے کی کوشش کریں تو اس وقت بھی جو ہے وہ زبان تصویروں کی صورت میں موجود تھی. یعنی جو قدیم زبانیں ہیں وہ تصویروں کی شکل میں. یعنی آپ مصر کی زبانوں کو دیکھتے ہیں، اگر آپ آثار قدیمہ مصر کی جاننے کی کوشش کریں تو وہ تصویروں کی شکل کے اندر ہے. تو گویا بیان انسان کے ساتھ ہی ہے. اور آج سے 4,500 سال پہلے اللہ کے برگزیدہ بندے خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی دیواریں استوار کی ہیں تو انہوں نے ایک دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. کہ یہ یہاں سے انہوں نے ایک صدا لگائی. یعنی قرآن مجید کے الفاظ کے اندر ہے کہ انہوں نے یہ صدا لگائی کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے آواز لگائی کہ یا اللہ ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کرنا. اسی سے بات آگے چلتی ہے. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں تو نبی اکرم نے جو پہلا پیغام دیا ہے کوہ صفا کے اوپر، اس میں بھی آپ نے یہی صدا لگائی. آپ نے لوگوں کو جمع کیا، وا صبا اے صبح کا خطرہ، اے صبح کا خطرہ. اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا. اس کے بعد آپ نے ان کو اللہ کی کلام، اس کی دعوت کی طرف بلایا. گویا دعوت باطل کی ہو یا حق کی ہو، ابلاغ کی بات ہوتی ہے. آپ نے جرمنی کے وزیر اطلاعات کا وہ قول تو سنا بھی ہوگا، پڑھا ہوگا، جس کا نام گوئبلز تھا. اس نے کہا کہ جھوٹ کو اتنے تواتر سے بولو اور اتنا زیادہ بولو کہ اس کے اوپر سچ کا گمان ہے. احادیث کے اندر دجال کی جو نشانی آئی ہے اس کے اندر بھی ابلاغ کی بات کی جاتی ہے کہ دجال اگر مشرق کے اندر بولے گا تو اس کی آواز مغرب کے اندر سنائی دے گی. کمیونیکیشن، ابلاغ کی بات کی جا رہی ہے کہ اس پہ یعنی اس کی دسترس ابلاغ کی قوتوں پر اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ مشرق میں بولے گا تو مغرب میں، اور مغرب میں بولے گا تو مشرق میں اس کی آواز سنائی دے گی. تو یہ وہ پس منظر ہے بیان کا کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو آج کی دنیا کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صورت کے اندر آ چکا ہے. سوشل میڈیا کو اس نے جامع اختیار کر لیا. کہا یہ جاتا ہے کہ انسانی تاریخ کی چند ایجادات ایسی ہیں کہ جس نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا. سب سے پہلی ایجاد کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پہیا. جب پہیا ایجاد ہوا تو اس کے بعد لوگوں کی کمیونیکیشن یعنی لوگوں کی رسم و رسائل، عام و رفت کے اندر آسانی پیدا ہو گئی اور لوگوں کے ایک دوسرے کے حالات، خطہ، جغرافیہ، موسم، زمین، زراعت، اس کے متعلق معلومات ہوئی. تو یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جس نے انسان کے قدموں کو بہت تیز کر دیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھاپ، جس کو آپ سٹیم کہتے ہیں، جب سے یہ بھاپ یا دھواں جس کو ہم کہتے ہیں اس کی طاقت کا انسان کو پتہ لگا، اس کے بعد انسانی زندگی کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے. ایک اور چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے جس میں کہا گیا ایٹم، کہ جب انسان نے سب سے چھوٹے ذرے کو توڑا اور اس کو توڑنے کے بعد اس کے اندر سے غیر معمولی طاقت اس نے پیدا کر دی، تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی. اور چوتھی چیز کہ جس سے میرا اور آپ کا واسطہ آج تک پیش آ رہا ہے اس کو سیٹلائٹ کہتے ہیں.
کہ جب انسان میں سیٹلائٹ تک پہنچ گیا اور اس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو تشکیل کر دیا، تو اس کے نتیجے کے ہم یہ دیکھتے ہیں، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور آج بالکل یہی بات ہے، یہی صورتحال ہے کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے اکثر لوگ ہوں گے جو انہوں نے ان کا نام سنا ہوا ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مولانا سید اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا قدم نام تحریک اسلامی نے ان کا مفسر قرآن، بہت سے علوم کے اوپر دسترس رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پہلے تو انقلابات چھکڑے اور بیل گاڑیوں پہ آتے تھے، اب ہوائی جہاز کی رفتار سے آئیں گے۔ ایک وقت آئے گا جن نظریات اور فلسفوں پر پہلے کسی دور کے اندر دانشور گفتگو کیا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ گلی کوچوں کے عام لوگ ان موضوعات پر گفتگو کریں گے اور ان کی رائے ان کے دور کے دانشوروں سے زیادہ پختہ ہوگی، زیادہ محکم ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی۔ یہ بات آج سے 70-80 سال پہلے کی، اور انہوں نے کہا یہ وقت آئے گا بالکل یہ بات آ چکی ہے، یہ بات بالکل آ چکی ہے کہ آج کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، علم اگر علم کو آپ والیوم بنانا چاہیں، اگر آپ علم کا وزن کرنا چاہیں، تو اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کے اندر within the time span of only 7 years، 7 سال کے اندر علم کی جو تعداد ہے یا اس کی وزن جو ہے وہ پورا ہو، یعنی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے، کمیونیکیشن کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ جتنا علم دنیا میں موجود ہے وہ 7 سال کے بعد دگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ کہتے ہیں اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو گویا یہ ہے وہ آج کی دنیا جو میرے سامنے ہے، جو آپ کے سامنے ہے، ہم ایک ایسی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ میں میرا خیال ہوگی چلیے میرا انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ چلتا ہے، تو پھر یہ میں خود اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں۔ آپ کو چلانی پڑے گی ابھی، جی جناب جی آپ آگے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا سید اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ آج کے دور کے یا میرے اور آپ کی طرح جو کہ وہ شعلہ بیان خطیب نہیں تھے، وہ کوئی ایسے مقرر نہیں ہے کہ جو اپنے پھیپھڑوں کے زور سے اور اپنے حلق کی طاقت سے گفتگو کرتے ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے سنا ہے، جو آج زندہ ہے، اور جنہوں نے مولانا کو دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مولانا جو بولتے تھے، اگر آپ پین لے کر اپنی ڈائری پر نوٹس لینا شروع کر دیں تو مولانا کی کتابیں بن جائیں۔ آپ اس کے اندر ایڈیٹنگ، الفاظ کو تبدیل کرنے کے، اس میں حاشیہ بنانے کے، اس کے اندر پیراگراف بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں آئے گی۔ مولانا نے یہ بات کی، ظاہر لگتا ہے کہ مولانا نے بڑا مبادلہ کیا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ ایسا ہے کہ جس طرح میں تقریر کرتے ہوئے کہوں کہ نوجوان اٹھو اور پورے گجرات کو فتح کرو اور پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں پر چھا جاؤ، اور جتنے بھی جو ہے کہ الیکشن ہونے والے وہ سارے مطلب کامیاب ہو جاؤ۔ مولانا کو اس طرح کے نہ مقرر تھے، نہ اس طرح کے کوئی مدرس تھے۔ مولانا کو اپنے ایک ایک لفظ کی جواب دہی کا احساس موجود تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس کے پیچھے ان کا تاریخی شعور موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کے پیچھے اسلام کے آفاقی اصولوں کے اوپر ان کا غیر متزلزل یقین موجود تھا جب انہوں نے یہ جملہ کہا ہے اور یہ بات کی۔ جس سے آگے چلیے بیٹھ، مولانا کی یہ تحریر بھی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، اور یا آپ ایک دفعہ غور سے پڑھیے، اور یہ بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ کتنے لوگوں کو، اربوں کو ہمارے پیغام سے واقف ہونا چاہیے، کروڑوں انسانوں کو کم از کم اس حد تک متاثر ہونا چاہیے کہ وہ اس کو حق ماننے جس سے ہم لے کر اٹھے ہیں، اور لاکھوں انسانوں کو ہماری پشت پر اخلاقی اور عملی تائید کا انتظام ہونا چاہیے، اور کثیر تعداد ایسی ہو کہ جو بلند ترین اخلاق کے حامل ہوں اور اس معرکہ عظیم کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ یہ بھی لگ بھگ وہی بات ہے۔ اس جملے کو اگر تھوڑا سا آپ پھیلا دیں تو یہ مولانا اللہ ہے۔
ہم جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس میں ہمیں کئی کیڈرز کے لوگ چاہیے. ہمیں ایک بڑے طور پر وہ لوگ چاہیے جو صرف ہماری حمایت کرنے والے ہیں اربوں کی طرح. ہمیں کروڑوں ایسے چاہیے کہ جو ہم سے متاثر ہو, ہمیں نہ بھی پتا ہو لیکن وہ ہماری دعوت سے متاثر ہو. اور اس کے بعد ایسے تعداد ہو کہ جو واقعی سرفروشوں کی ایک کثیر تعداد ہے جس کو لے کر دین میں ابلاغ ایک حدیث اور ایک آیت میں آپ کی خدمت کے اندر پڑھی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, اور ایک قرآن مجید میں کئی انداز کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ پہنچا دیجیے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ کے رب کے پاس. اگر اس وقت کمیونیکیشن کا دور یہ تھا کہ لوگ چمڑے کے اوپر اور پتھر کے اوپر اور کھال کے اوپر لکھا کرتے تھے اور یا کسی حد تک قانون موجود ہوگا, تو آج جو ہے کہ لوگ کس چیز پر ہے, آج سکرین پر لکھ رہے ہیں, سکرین پر لکھ رہے ہیں جس کو سلور سکرین بھی کہتے ہیں. یا آپ یہ دیکھیں بلغ انی ولو کان آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آخری خطبے کے موقع پر کہی کہ پہنچا دو اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی موجود ہے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ لوگ اس مقام سے جس کو آپ کہتے ہیں مقام جو ہے جو یوم عرفہ کا دن تھا, عرفات کا مقام تھا, آپ نے اس موقع میں یہ والی بات کہی. بلکہ آپ نے ایک اور جملہ کہا, آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب تم میں سے جو شخص اس میدان میں موجود ہے, اس میدان عرفات کے اندر موجود ہے, اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائے کہ جو غائب ہے جو یہاں موجود نہیں ہے. یہ بھی کمیونیکیشن ہے, یہ بھی ابلاغ ہے. اگر آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج آپ کے پاس ٹیگ موجود ہے, آپ کے پاس گیجٹس موجود ہے, آپ کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے, تو یہ آج کی لینگویج ہے اور یہ آج کے ابلاغ کے ٹول ہے. کیا آپ واقعی اس کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ایک کھلونا میرے آپ کے پاس موجود ہے, یعنی ہمارا تصور کیا, یہ بالکل ایسے اگر آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کو آپ خطبات کہتے ہیں, دینیات کہتے ہیں, پردہ کہتے ہیں, کیا آپ کے ذہن میں اس کے تقدس کا ایک احساس موجود ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک استعمال کریں گے تو یہ بالکل انہی معنوں کے اندر یہ موجود ہے. اس سلائڈ کے اندر آپ کو یہ نام آپ نے بہت سنا ہوگا کہ 4G, اس کے بعد تو اب تو 5G کی بات آ رہی ہے اور یہ اس پر آگے تھوڑی سی بات ہوگی. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے 3 انقلاب جو ہے انفارمیشن کے آ چکے ہیں یا ٹیکنالوجی کے انقلاب آ چکے ہیں, جن میں پہلا انقلاب کہا جاتا ہے کہ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن, یہ 18ویں صدی کے اندر آیا اور یہ اس وقت آیا کہ جب اسٹیم دریافت ہوئی, بھاپ کی طاقت دریافت ہوئی اور لوگوں نے اس کے ذریعے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں نے پھر مشینوں کو چلانا شروع کر دیا اور وہ ناممکن کام اور مشکل کام جو لوگوں کے لیے تھے وہ اس کے ذریعے سے انجام دینے شروع کیے. اس سے یہ ارلی لیٹ 19ویں سینچری اور شروع کی 20ویں سینچری میں یہ آیا کہ جس کو کہتے ہیں الیکٹریسٹی کی بنیاد, جب بجلی کی طاقت انسان کے اندر آئی اور اس نے پھر اس بجلی کے ذریعے سے بہت سارے کام ایسے کیے کہ جس میں دنیا میں ارتقاء تیز ہوا, ترقی تیز ہو گئی, انسان کی زندگی میں سہولیات آ گئی, یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئی. تیسرا انڈسٹریل یا صنعتی انقلاب کہا جاتا ہے جب یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ شروع ہوا, اور یہ کب آیا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ 20ویں صدی کے وسط سے شروع ہوتا ہے. یہ تیسرا ہے کہ جب انٹرنیٹ جو ہے آہستہ آہستہ, ہمارے یہاں تو بہت دیر سے آیا, ہمارے یہاں تو 1990 کی دہائی میں کچھ آنا شروع ہوا, لیکن یہ درمیان میں شروع ہو گیا تھا. اور یہ چوتھا انقلاب ہے کہ جس کے دہانے کے اوپر ہم موجود ہیں. We are on the doorstep of, we are on the threshold of the 4th industrial revolution کے جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زی جنریشن ہے. اس کا نام کہ جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے اس کو زی جنریشن کہتے ہیں, جس سے آپ کا تعلق ہے یا آپ میں سے کچھ کا تعلق ہے, کہ جو اس انقلاب میں کہ آنکھ کھولتے ہی بچے کے ہاتھ کے اندر اسمارٹ فون ہے, اس کے پاس گیجٹس ہیں, اس کے پاس ٹیب موجود ہے اور وہ اپنے والدین سے زیادہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف جو کہ وہ متوجہ ہو رہا ہے. تو یہ 4 انقلابات اس وقت انڈسٹریل انقلاب آ چکے ہیں جس نے دنیا کو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی معاشرت تبدیل ہو رہی ہے, ثقافت تبدیل ہو رہی ہے, دنیا کی معیشت تبدیل ہو رہی ہے. یہ انقلاب صرف صنعتی انقلاب نہیں ہے, حتیٰ کہ انسان کا تصور جو ہے, تصور انسان وہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی پر انہی انقلابات کی بنیاد پر بھی کہا جاتا ہے نالج اکانومی. نالج اکانومی وہ معیشت کہ جس کی بنیاد علم کی بنیاد پر ہے, تحقیق کی بنیاد پر ہے. اس وقت دنیا میں اس کا چرچا ہے اور جن کی اکانومی نالج اکانومی ہے
ہم کون سا ملک ہے؟ ہم ایگری اکانومی والا ملک ہے جس کی بڑی تعداد ایگریکلچر کی ہے. ہمارا ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. ایگریکلچر سے ملتے جلتے جتنے کام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں اگر انڈسٹری بھی موجود ہے تو وہ ایگریکلچر سے متعلق موجود ہے. لیکن جو نالج کی بنیاد پر ہے، یہ کہا کہ دنیا میں 10 جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ ان میں سے 7 بڑی کارپوریشنز وہ اسی بنیاد پر ہیں، جو آئی ٹی کی بنیاد، جس کا تذکرہ میں اور آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زراعت کو کہیں سے نہیں لے گئے، اپنی انڈسٹری کو کہیں سے نہیں لے گئے، اپنی کمیونیکیشن کو کہیں سے نہیں لے گئے، اور وہ اپنے ایجوکیشن کو کہیں سے نہیں لے گئے. یعنی معاملہ صرف کارخانوں اور فیکٹریوں کا نہیں ہے، وہ اپنی تعلیم کو کہیں سے نہیں لے گئے. مثال کے طور پر آگے چل کر شاید یہ بات آئے کہ ورلڈ اکنامک فورم یہ ہر سال یہ سردیوں کے دنوں میں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیواس کے اندر منعقد ہوتا ہے، جس میں پوری دنیا کے ورلڈ لیڈر، اور ورلڈ لیڈر سے مراد میں صدر اور وزیر اعظم نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے کوئی دنیا کا لیڈر نہیں. ان میں ورلڈ لیڈر سے مراد بڑی بڑی کارپوریشن کے مالکان بھی ہوتے ہیں، اس میں اسکالرز بھی ہوتے ہیں، سوشل سائنس کے ماہرین بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ورلڈ لیڈر کہا جاتا ہے. وہ آتے ہیں اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنے چیلنجز وہ پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ چھوٹا سا شہر ہے جس شہر کے اندر چھوٹا سا شہر ہے، اس کو بند کرو، اس کو چلے دیکھ لو. یہ چھوٹا سا شہر ہے، یہ چھوٹا سا شہر ہے جس کے اندر یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے، میں چند سال پہلے کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کون کون سے علوم ہیں کہ جو 2030 کے اندر بیکار ہو جائیں گے. اور وہ جب میں نے ان کی فہرست پر نظر دوڑائی تو ان میں سے اکثر وہ ہے کہ جو ہمارے ابھی تک ہمارے تعلیمی اداروں ہمارے نصاب کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں. ضمیر جعفری صاحب ایک بڑے مشہور ہمارے مزاحیہ شاعر تھے، اور طنز و مزاح میں بڑا نام تھا کرنل ضمیر جعفری. ان کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت ہے. ان کا شعر یہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہے ان کی عجائب گھر میں ہے، جو ہمارے گھر میں ہے ان کی عجائب گھر میں ہے. وہ جو انجن انہوں نے اپنے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے آج بھی پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے. جو مشینری آج ہماری انڈسٹری کے اندر چل رہی ہے وہ یورپ کے اور دیگر ممالک کے اندر ترقی یافتہ ممالک. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دنیا نے تو آگے جانا ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کی یہ سنت ہے. تو یہ جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ دیکھیے صرف ایک ہی نام لکھا ہوا ہے کہ علی بابا سنگل ڈے سیلز ریکارڈ ہٹ $38 بلین having not one physical store in the world. اس کی دنیا میں کوئی دکان نہیں ہے، کوئی سینٹر نہیں ہے، کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے کہ یہاں سے جا کر آپ کو یہ خریدتے ہیں نا. اس کے باوجود لکھا ہوا ہے کہ اس کی ریکارڈ سیل جو ہے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ایک دن کی، اور اس کرونا کی جو پچھلا ایک سال گزرا اس کے اندر اس نے اپنے بزنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے کسی نے ظاہر اب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، اس میں آسانی سی بات ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی سے ہے، مثلا نیٹ ورکنگ ہے، ہارڈ ویئر ہے، انٹرنیٹ ہے، اور وہ لوگ جو ان شعبوں سے، ان مہارتوں سے منسلک ہیں، ہم کو کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس سے ان کا تعلق ہے. تو گویا یہ بہت وسیع دنیا ہے. سوشل میڈیا اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے. یا کمپیوٹر جس کو کہتے ہیں، جس کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں، یا جو آپ کے ہاتھ میں جتنے اسمارٹ فون ہیں، جو میرے ہاتھ میں جو ہے کہ یہ چھوٹی جسے یہ صرف ریس کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ بھی ایک چھوٹا سا گیجٹ ہے کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو آئی ٹی میں ہوتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے، ڈیٹا سائنس ایک شعبہ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، آئی ٹی آرکیٹیکٹ ہے، ویڈیو گیمز ڈیزائن ہے، ویب ڈیولپر ہے، اسی طریقے سے سیکورٹی انالیسس. یہ دنیا میں اس وقت بہت اہم شعبہ جو بن چکا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت آپ چلے گئے ہیں اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر. اس انٹرنیٹ کو سیکیور کیسے کیا جائے؟ پاکستان کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ مثلا آپ سب طالب علم ہیں، پچھلے ایک سال میں بہت شور و غل اس بات کا ہوا کہ ڈسٹینس لرننگ، آن لائن لرننگ. ابھی چند ہفتے پہلے پورے پاکستان کے اندر کہیں کے بڑے شہروں میں ظاہر ہوئے تھے کہ اگر ہم نے پورا سال آن لائن پڑھا ہے تو امتحان بھی ہم آن لائن ہی دیں گے. اب پتہ اس کے پیچھے کیا ہے، آپ کی رائے تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن پھر کچھ کہتے ہیں کہ طالب علموں کی نالائکی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ اور وجہ ہے. کہنے کا
یعنی جس طرح پرانے زمانے میں راہزن اور لٹیرے اور ڈاکو ہوتے تھے، بالکل یہ آئی ٹی کی دنیا میں آج بھی ڈاکو بھی ہے، لٹیرے بھی ہے، راہزن بھی موجود ہے۔ ابھی آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے ایک بڑے مایہ ناز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پرسوں انہوں نے بتایا کہ میرا جو ہے کہ وہ ہیک ہو گیا ہے، میرا موبائل کا ڈیٹا ہیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر یہ خبر پاکستان کی میڈیا میں نشر کی، اس لیے کہ وہ بہت حساس پوزیشن میں موجود ہیں۔ اگر ان کے ڈیٹا سے کوئی پوسٹ، کوئی ای میل، کوئی جو ہے کہ واٹس ایپ یا کوئی ٹیکسٹ چلا جاتا تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ان کے خلاف ایک بہت بڑی تحقیقات ہوئی ہیں، جوڈیشل کمیشن تک ان کا کیس گیا ہے۔ تو یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے، اور پوری دنیا کا بڑا ڈیٹا جس پر دنیا کام کر رہی ہے، میں صرف اس سے نہیں جانتا یہ کیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی بات اگر ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں کہ جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، تھوڑا سا موضوع ذرا میں تبدیل کر رہا ہوں کہ کیوں یہ ایک دم ہمارے حواس پر چھا گیا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمعیت انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جمعیت ویب پہ موجود ہے، جمعیت واٹس ایپ کو استعمال کر رہی ہے۔ واٹس ایپ کے جو ٹولز ہیں یا سوشل میڈیا کے جو ٹول ہیں، ہم میں سے کون کون سے ساتھی ہیں، کتنے کیپیبل ہیں، کتنے لوگ اس کو دعوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو تنظیم کے لیے کتنے استعمال کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فری ہے، یہ اٹریکٹیو ہے۔ یہ جو غلطی آ رہی ہے نا، یہ پروگرام میں آگے پیچھے میں اس کی آپ سمجھیں کہ پروف ریڈنگ نہیں کر سکتا۔ یہ اٹریکٹیو ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لاطینی میں کوئی لفظ لکھا ہوا ہے۔ یہ آسان ہے، ایزی ٹو ایکسیس ہے، یوزر فرینڈلی جس کو کہتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے بہت آسان ہے، ورائٹی اس کے اندر بہت موجود ہے۔ آپ جو ہے اتنا تنوع ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، جس کے پاس اگر واٹس ایپ یا فیس بک موجود ہے تو وہ جانے، اور اس کے موبائل جانے، میں اس میں کچھ نہیں کہتا۔ اسپیڈی ہے، بہت تیز ہے، بہت تیز ہے۔ جس کے پاس اچھی انٹرنیٹ کی اسپیڈ موجود ہے، اس کو اپنے کوئی چاہے ریسرچ کی کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اسے کوئی اخبار ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اسے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، بہت انفارمیٹیو ہے، یہ جو کہ معلوماتی ہے۔ پازیٹیو آسپیکٹ کے چیز اس کے ہیں، یہ کمیونیکیشن اس کی ابلاغ جو میں بات کی ہے، نیوز جو ہے کہ آپ کو لمحہ لمحہ جو ہے کہ آپ کو خبر مل رہی ہے۔ میں اس وقت جو ہے یہاں پہنچا ہوں تو مجھے انفارمیشن مجھے میرے موبائل میں گائیڈ کیا، میں نے عبدالرحمان بھائی سے کہا کہ مجھے برائے کرم آپ وہ دے دیجیے، مجھے لوکیشن دیجیے۔ اگرچہ میں نے راستے میں 5 دفعہ کال کی ہے کہ میں کس راستے سے آؤں، لیکن مجھے عبدالرحمان بھائی نے جو لوکیشن بھیج دی تھی، یہ میرا موبائل بالکل ٹھیک طریقے سے کسی بھی جگہ پر مجھے ضرورت نہیں پیش آئی، اس نے مجھے بالکل یہاں آپ اس استعمال آ کر پہنچا دیا۔ ٹرانسفر آف ڈیٹا بہت تیزی سے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں چونکہ ابھی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ پروگرام ترتیب دے رہا تھا، یہ فون آیا، میں نے آپ کہ آپ کا پروگرام صبح 10 بجے نہیں ہے بلکہ 14 گھنٹے پہلے رات کو 7 بجے ہے، تو میں وہاں سے نکل آیا۔ یہ جتنی چیزیں یہ مجھے ابھی یہاں پر ملی ہیں، میں راستے میں صرف فون پر ان کو بتاتا رہا، اور جو وہاں میرے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اتنی ہیوی فائل کہ جس کے اندر ڈیزائننگ بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے ایک لمحے کے اندر میرے موبائل پر منتقل کر دی، اور میں نے حسن بلال میں کو دے دیا۔ وہ اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹرانسفر آف ڈیٹا ہے، اور یہ پوری کتاب میری 500 صفحے کی، 1000 صفحے کی کتاب آپ جو ہے کہ چند سیکنڈ میں، لیس دین اے منٹ جو ہے یہ کتاب، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اپنی کسی ضابط کو کتاب دینا چاہیں، اور اگر آپ کے پاس اس کا PDF ورژن موجود ہے، اگر اس کتاب کا آپ کے پاس اسکین کا بھی آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے، تو آپ جو ہے کہ آدھے منٹ کے اندر، 1 منٹ کے اندر آپ دعوت اسلامی اس کی مطالبہ، آپ سود، آپ اسلام کی معاشی تعلیمات اپنے رب کو دے سکتے ہیں، اپنے کسی نوجوان دوست کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعیت کے